الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں صبر کے بارے میں کلام چل رہا تھا اور ہم نے ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں مومن بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ کب؟ جب میں اس کے دنیاوی محبوب کو لے لیتا ہوں۔ دنیاوی محبوب سے مراد میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ عشق مجازی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، یہ عشق حقیقی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، بلکہ محبوب سے مراد محبوب شے کہ جس کو ہم جس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ماں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ باپ سے ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، کاروبار ہے، قریبی دوست ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہم سے لے لیتا ہے، جتنی اس میں ہماری اٹریکشن ہے، ہمیں حاصل ہے، یہ ہمارا دل اس کی طرف جتنی شدت کے ساتھ مائل ہے، یقینی سی بات ہے چھیننے پر اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تکلیف عارضی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی اتنا قریبی چلا جاتا ہے، یہ اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات پوری زندگی بس پھر وہ غم ساتھ لگ جاتا ہے، اور پھر کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صبر کر لے اور بعد میں وہ کیفیت زائل ہو جائے تو پھر تک بتکلف اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہ رہے، نہیں، بلکہ بعض اوقات اتنا دائمی غم ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے کہ ہمیں تسلسل سے اپنی طبیعت اور کیفیت کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ بار بار وہ غم لوٹ کر آتا ہے، بار بار اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو، اپنے قلب کو شکوے سے روکنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جیسے کاروباری نقصان ہو گیا یا کسی نے دھوکہ دے دیا، چیز چوری ہو گئی، تو نفس و شیطان ہمیں بہکاتے ہیں، کیا فائدہ وہ اتنی دیانتداری سے کام کرنے کا، اب کھڑے ہو اور حرام کماؤ، توڑ دو یہ سب پابندیوں کی زنجیریں۔ بس پھر وہ بعض اوقات جوش میں آ کر آدمی کہتا ہے کہ اب تو میں کما کر دکھاؤں گا، چاہے کیسے بھی کماؤ، وہ حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی دھارے میں آدمی بہنے دے، جو کہیں پر بھی کسی بھی نالے میں جا کے آپ کو گرا دے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی ہرگز حاجت نہیں ہے۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال، اس سے زیادہ نہیں جئیں گے ہم، بس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دائمی طور پر زندگی دی جائے گی، دائمی ٹھکانہ ہوگا جنت میں، انشاءاللہ ہمارا جنت میں ہوگا، اور کافر، منافق، مرتد یہ سب کے سب جہنم میں دائمی طور پہ جائیں گے۔ تو اس لیے اس دنیا کی عارضی زندگی کو، یہاں کے معمولی چند ایام کو بنیاد بنا کر اپنی آخرت کو مکمل طور پہ فراموش کر دینا، یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمت رکھنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہوگا۔ پھر جب آدمی اپنے ہم دیکھیں بڑے کمزور سے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں مفتی صاحب ہم تو بڑے کمزور ہیں نا، ہم تو انسان ہیں، کیسے صبر کریں، نہیں طبیعت کنٹرول میں ہوتی، ہم تو ایک عام سے آدمی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اتنا تو صحیح ہے کہ عام سے آدمی ہیں، آپ کمزور بھی ہیں، اللہ نے آپ کو طبیعت میں بھی کمی، قصور، نقص سے مزین کیا ہے، ہماری عقلوں میں قصور ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ ہم بہت سی چیزیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہی تو کمال ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے مضبوطی عطا فرما دیتا اور پھر فرماتا صبر کرو، دیانتداری سے بتائیے کہ پھر اس میں کمال کا پہلو کتنا ہوتا، بہت ہی معمولی قسم کا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص سے بہت ہی اللہ نے اس کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اللہ نے آپ کو کمزور بنایا، بڑا ہی ناقص بنایا، اور آزمائش بڑی دی، حالانکہ آزمائش ہمیں بڑی لگتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہماری وہ آزمائش اتنی ہوتی ہے کہ ہم آرام سے اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے احساسات اس کو بہت بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرض کر لیں کہ آپ کی دانست میں، آپ کے عقل کے مطابق وہ بہت بڑی آزمائش ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں، بہت ہی کمزور سے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ صبر کریں گے تو حقیقی کمال تو پھر یہی ہے نا۔ اور پھر اس کی قدر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب جنت میں ہم چلے جائیں گے، پھر یہاں کی تکلیفیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوں گی، یہ بڑی عارضی تکلیفیں ہیں، ان کو پھول کی طرح آپ بالکل یوں لیجئے جیسے جنت ایک پھول ہو اور یہ تکلیفیں کانٹے ہوں۔ گلاب کے پودے میں کانٹے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی وہ پودا،
اس گلاب کے پھول کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات جب انسان ہاتھ بڑھاتا ہے تو کانٹے چبھ جاتے ہیں، لیکن ہم ان تکلیفوں پہ اس لیے صبر کر لیتے ہیں کہ ہمیں پھول چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ ہمیں چونکہ جنت چاہیے، اور جنت کی راہ میں یہ تمام رکاوٹیں ہیں، یعنی مختلف مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہمیں اس پہ صبر کرنا ہوگا، عبادات استقامت سے ادا کرنی ہوگی، گناہوں کو پوری ہمت کے ساتھ مسلسل پابندی استقامت کے ساتھ چھوڑنا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا۔ یہ تمام ایک طرح سے کانٹے ہیں، یعنی باعث تکلیف چیزیں ہماری طبیعت کے لیے، ہمارے نفس کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری طبیعت ایسی بن جائے کہ ہمیں ان چیزوں میں مزہ آنے لگ جائے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ ہم تو چونکہ عام سے آدمی، تو ہم عام آدمیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اکابرین تو اس میں بھی لذت محسوس کرتے تھے۔ ہمارے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں واضح طور پہ منقول ہے کہ اگر 4 5 6 روز آپ کے ایسے گزر جاتے کہ کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی ذہنی یا قلبی اذیت اور کرب آپ کو محسوس نہ ہوتا تو آپ ڈر جاتے تھے اور گھبرا جاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رد کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نگاہ سے گرا دیا ہو، یہ مجھ پہ مصیبت کیوں نہیں آ رہی، مجھ پہ پریشانی کیوں نہیں آ رہی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ عافیت اور سکون سے رہنے کے بارے میں بھی تشویش کا شکار ہو جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی وجہ سے رد کر دیا ہو۔ حالانکہ یہ ان کا خوف ہے، وہ کیسے رد ہو سکتے تھے؟ وہ نفوس قدسیت و اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے تھے، یہ عارضی تھی، انکساری تھی۔ لیکن یہ سمجھانے کا مقصد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہی تھا کہ اگر آپ پہ آزمائش آتی ہے تو یہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پہ آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر روزانہ کوئی نہ کوئی آزمائش، ٹینشن، پریشانی آ رہی ہے تو یہ پریشانی تو آپ کو آ کے ایک چیز کی خبر دے رہی ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر ایک قاصد روزانہ آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے سلام کہا ہے، پرائم منسٹر صاحب آج آپ کا ایک محفل میں ذکر کر رہے تھے، وہ آپ کو انعام دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو ہم کیا روزانہ اس قسم کی خبروں کو سننا نہیں چاہیں گے؟ تو بس یہی مسئلہ ہے کہ سوچ اور فکر کا فرق ہے۔ ہمارے اکابرین جب اس قسم کی کوئی مصیبت پریشانی آتی تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تصور کرتے کہ اللہ کے ہم اب بھی محبوب ہیں، اللہ کی محبوبیت قائم ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ قرب رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی دن سکون سے گزر گیا، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ اگرچہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، لیکن اکابرین کی سوچ کے مقابلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے ہی نہیں، اگر کوئی آئے بھی تو محلے میں تقسیم ہو جائے، پڑوسی مر جائے، یہ بیمار ہو جائے، اس کا بچہ چھن جائے، اس کا پیسہ چھن جائے، ہمیں کچھ نہ ہو، ہم پوری زندگی بڑے سکون سے گزار لیں اور جنت بھی مل جائے۔ اس قسم کا ہمارا ذہن ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس قسم کا ذہن بنا کے انسان زندگی گزار رہا ہو اور اچانک اس کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، وہ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی آزمائش کو۔ اب جب آ جاتی ہے ناپسندیدگی کے باوجود تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک غریب آدمی کو دیکھیں، روزانہ ٹینشن، روزانہ آزمائش، روزانہ پریشانی، اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایسی ہی پریشانی کبھی زندگی میں 2-3 دفعہ کسی کو مل جائے تو اس کی دماغ کے رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی آزمائش کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کی زندگی گزرتی بھی بعض اوقات ایسی ہے کہ وہ کوئی آزمائش نہیں آتی، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اچانک آتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، جبکہ غریب بیچارہ روزانہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کوئی پریشانی آئے تو اس وعدے خداوندی پر اعتماد رکھنا چاہیے، خصوصاً کسی نعمت کے چھن جانے پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے، اگر کوئی نعمت لے لی ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس کے بدلے میں جنت ہے، تو انشاءاللہ میرا رب اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا، وہ ضرور مجھ کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب یہ تصورات آپ ذہن میں رکھیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ بڑی بڑی مصیبتیں اتنی سی محسوس ہوں گی، چھوٹی چھوٹی سی، اور اگر آپ یہ چیزیں ذہن میں نہ رکھیں، دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہوں، تو اتنی سی مصیبت اتنی بڑی محسوس ہوگی اور آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی۔
تکلیف بھی زیادہ ہوگی اور آخرت کا انعام بھی آپ چھنوا بیٹھیں گے، کیونکہ آپ شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغاوت والے باغیانہ خیالات یا کلمات کے ساتھ اعتراض کریں گے اور تباہ ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک بہت ہی پیارا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اس کو خاص طور پہ ہماری بہنیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صاحبزادہ بیمار تھا۔ ابو طلحہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو پیچھے سے اس کا بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ واپس آئے تو زوجہ سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ اب ہماری کوئی والدہ ہوتی، یہاں کی ماں ہوتی، تو محلے کی یعنی گلی کے کونے سے مرد کو پتہ چل جاتا کہ کوئی قیامت آ گئی ہے، اتنا شور مچائیں گی کہ وہاں تک خبر پہنچ جائے، چیخنا چلانا اور پورا محلہ جمع ہوگا۔ لیکن ذرا درس حاصل کریں ان صحابیہ سے۔ تو انہوں نے پوچھا بچے کیا حال ہے؟ تو بچے کی ماں بی بی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، زمانی بات، کہ پہلے تو بیماری کی تکلیف تھی، اب فوت ہو گیا، زیادہ پرسکون ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ ام سلیم اس میں نہیں ہے، میں اب عرض کرتا ہوں دوسری روایت کے مطابق ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ایک بات تو بتائیے کہ اگر ہم کسی اپنے محلے والے کو ایک چیز کچھ عرصے استعمال کے لیے دیں اور پھر جب اس سے واپس مانگے تو وہ ہم سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائے کہ میں نہیں دیتا ہوں، کیوں واپس مانگ رہے ہو، کیا یہ اس کا لڑنا جھگڑنا ٹھیک ہوگا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے، اس کی امانت تھی، واپس کرنی چاہیے تھی، تو اعتراض کرنا، لڑنا جھگڑنا بہت برا ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ بس پھر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ دیا اور اسی نے واپس لے لیا۔ تو چنانچہ اس کے بعد ام سلیم نے کہا کہ آپ بچے کو دفن فرما دیں۔ صبح کے وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ چنانچہ ان کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اسے اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، ساتھ ہی کچھ کھجوریں بھی بھیج دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے ساتھ بھی کچھ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں چند کھجوریں ہیں، یعنی بتایا گیا۔ تو آپ نے انہیں چبایا اور پھر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور یوں اس کی تحنیک فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو یہ ایک روایت۔ اب دوسری یہی روایت مسلم کی ہے، اس میں تھوڑا سا الفاظ جو میں نے ذکر کیے تھے وہ ہیں اس میں، کہ مسلم کی روایت پہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدا شدہ ایک بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو بچے کے بارے میں مجھ سے پہلے کوئی نہ بتانا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے تو ام سلیم نے ان کے سامنے شام کا کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ بند سور کر ان کے سامنے آئیں، جسمانی تعلق قائم ہوا۔ پھر ام سلیم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے تمام ان جو طبیعتی تقاضے ہیں ان سے سیر ہو گئے، خواہش کی تکمیل بھی ہو گئی، تو پھر عرض کیا کہ ابو طلحہ ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر کوئی قوم کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے پھر واپسی کا مطالبہ کرے تو کیا ان کو انکار کا حق حاصل ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ ام سلیم نے کہا کہ پھر اپنے بیٹے کے بارے میں ثواب طلب کیجئے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، تعلق قائم کر رہا ہوں، تو اس کے بعد یعنی میں نے یہ کب کیا، پھر تم مجھے بچے کی خبر دے رہی ہو۔ تھوڑا سا وہ جلال میں آئے، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس رات کو بابرکت بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور وہ بھی ہم سفر تھیں، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ میں رات کو داخل نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو
بچے کی پیدائش کا درس شروع ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس رکنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے رب، تجھے معلوم ہے کہ مجھے بات پسند ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، اور جب واپس تشریف لائیں تو میں بھی ان کے ہمراہ آؤں، لیکن اب میں رک گیا ہوں۔ تو ایک عذر پہ مطلب یہ ایک طرح سے ایک پیار محبت کی بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کاش ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں سرکار کے ساتھ جاتا آتا۔ تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، اب مجھے وہ پہلے والی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا آپ چلیے۔ پس ہم چل پڑے، مدینہ منورہ پہنچے تو پھر وہی معاملہ ہوا اور ماشاءاللہ لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے فرمایا کہ انس، یعنی سلیم ان کی والدہ ہیں، کہ انس جب تک ہم کل صبح اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جائیں اسے کوئی دودھ نہ پلائے۔ یعنی وہ چاہتی تھیں کہ پہلا سب سے جو بچے کے پیٹ میں چیز پہنچے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اقدس ہو۔ چنانچہ صبح کے وقت میں اس بچے کو اٹھا کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس نے پوری وہ حدیث بیان کی، یعنی سرکار نے کھجور چبا کر بچے کو عنایت فرمائی۔ اس پہ تبصرہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔